السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کڈنی فیلئر اور یا اس کو ہم کہتے ہیں رینل فیلئر، مطلب کڈنی کا فنکشن میں کوئی خلل آ جانا، کڈنی کا فنکشن فیل ہو جانا، اس سب کو ہم کہتے ہیں کڈنی فیلئر اور رینل فیلئر۔ اینڈ بیولوجیکل ٹرم فار کڈنی از رینل، دیٹس وائی وی کال رینل فیلئر۔ اب جو کڈنی ہے اس کے فنکشن میں مطلب جب فیلئر آ جاتا ہے، اس میں کوئی ڈیمیج آ جاتا ہے تو مطلب کڈنی فیلئر پھر کہا جاتا ہے۔ اس کی کازز کیا ہے، کڈنی فیلئر کی کازز کیا ہے، کن کن وجوہات کی بنا پر کڈنی فیلئر جو ہے یہ اکر ہوتا ہے۔ تو اس میں انکلوڈ ہوتا ہے ہمارے ساتھ جو موسٹ الارمنگ سچویشن ہے پر کڈنی فیلئر، اس میں ایک ہے ڈائبیٹس ملائٹس۔ ڈائبیٹس ملائٹس جس کو عام ہم زبان میں کہتے ہیں شوگر، یعنی کہ جب ڈائبیٹس ملائٹس اکر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک ریزن ہے پر شوگر انکریزمنٹ کی وجہ سے، تو وہ کڈنی فیلئر کا ایک سبب بن جاتا ہے کڈنی فیلئر کی، کیونکہ جو یورین وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ایکسیسیو اماؤنٹ آف شوگر وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا فیلئر خاص کرتا ہے کڈنی کا۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہے ہائپر ٹینشن۔ ہائپر ٹینشن ایک ایسی سچویشن ہے جس میں بی پی جو نارمل بلڈ پریشر ہے وہ اب نارمل ہو جائے، مطلب جو سائسٹولک ڈائسٹولک پریشر ہے وہ 80 جو ہے نارمل ہے اس سے انکریز ہو کر 90 پلس تک بڑھ جائے، اور دوسرا جو 120 ہوتا ہے وہ 150 160 170 تک ہو جائے، تو یہ ہمارے ساتھ ہائپر ٹینشن بھی ایک قسم ہے رینل فیلئر کا جو خاص کرنے کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور بعض اوقات ADH ہوتا ہے اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون، اس کی ڈکریزمنٹ ہوتا ہے بلڈ میں، تو پھر بھی ہمارے ساتھ ہائپر ٹینشن اکر ہوتا ہے، اور پھر ہائپر ٹینشن کڈنی فیلئر کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرپشن ٹو بلڈ فلو، یعنی جو بلڈ فلو ہوتا ہے جو کڈنی میں آتا ہے، کڈنی سے پھر ہارٹ کی طرف آتا ہے، تو بیسیکلی جو انٹرپشن ہوتا ہے، جو بلڈ آتا ہے کڈنی میں، اس بلڈ فلو میں کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے، اس میں کوئی فیوز لگتا ہے، مطلب کہ اس کو کڈنی تک پہنچنے میں خلل پڑتی ہے، تو پھر بھی کڈنی فیلئر اکر ہوتا ہے، کڈنی فیلئر اور رینل فیلئر اکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈرگ اوور ڈوز، یعنی کہ زیادہ مقدار میں کوئی ڈرگ وغیرہ، کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کرنا، جس کی وجہ سے کڈنی فیلئر اکر ہوتا ہے۔ زیادہ اماؤنٹ میں گولیاں وغیرہ کھانا، میڈیسنز وغیرہ یوز کرنا، ٹیبلٹ وغیرہ یوز کرنا، تو یہ بھی ایک قسم کا ریزن بن جاتا ہے، کاز بن جاتا ہے کس چیز کا، کڈنی فیلئر کا۔ اب سمپٹم کیا ہوتے ہیں، مطلب علامات کیا ہوں گے جو کڈنی فیلئر اکر ہوتا ہے فار دا فرسٹ ٹائم، تو اس کے سمپٹم کچھ اس طرح ہوں گے کہ اس میں مطلب جو فرسٹ نمبر سمپٹم افیئر ہوتا ہے کسی انڈیویجول پر کہ کڈنی فیلئر کس طرح ہوتے ہیں، تو اس میں ایک نمبر شامل ہے کہ ہائی لیول آف مطلب ہائی لیول آف یوریا اینڈ میٹابولک ویسٹس ان بلڈ، یعنی کہ بلڈ میں یوریا اور ادر میٹابولک ویسٹس کا بڑھ جانا، کیونکہ کڈنی اس کو فلٹر آؤٹ نہیں کرتے اس بلڈ کو، تو اس میں جو یوریا وغیرہ ہوتا ہے یا میٹابولک وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی مطلب فلٹر آؤٹ نہیں ہوتے، تو وہ بھی ایک سمٹم ہے، کیونکہ کڈنی کو فیلئر اکر ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے مطلب فلٹر نہیں کرتے، تو وہ بلڈ میں ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا سمٹم ہے کڈنی فیلئر کا جو موسٹ کامن ہوتا ہے کڈنی فیلئر ڈیزیز میں۔ دوسرا ہمارے ساتھ اس کا جو مطلب سمٹم میں آتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جو ایکسیسو باڈی مطلب کہ ایکسیسو باڈی فلوئڈ، مطلب کہ ایکسیسو باڈی فلوئڈ کا مطلب یہ ہے، تاکہ میں اس کو تھوڑا لکھ لوں بھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جا سکے کہ ایکسیسو باڈی فلوئڈ یعنی کہ باڈی کی جو فلوئڈ ہے اس میں ایکسیسو آتا ہے، اس میں زیادتی آ جاتی ہے، کیونکہ جو پھر لیگز وغیرہ ہوتے ہیں یا
لیگس ریجن وہ سویلنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، یا فیٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں، یا پیس وغیرہ. اسی طرح جو مطلب مسکولر پارٹ ہے وہ بھی سویلنگ سٹارٹ کرتا ہے، وہ سویل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ شارٹننگ ان بریتھنگ، شارٹننگ آف بریتھنگ یعنی بریتھنگ میں بھی ایک قسم کا خلل پڑ جاتا ہے. تو یہ بہت سارے سمٹم ہوتے ہیں. بیک پین بعض اوقات بہت شدید ہوتا ہے جو اس ریزن کا